جماعت سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، کارکنان بہت ساری ٹینشنوں کا شکار تھے۔ ان ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے جماعت نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے چیئرمین مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تھے۔ مختلف اوقات میں انہوں نے بیٹھ کر کے اس کے اوپر غور بھی کیا، فکر بھی کیا، اور پھر مختلف اوقات میں وہ اس کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، جو دوریاں ہیں وہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ مولانا اورنگزیب صاحب چونکہ جماعت کے ذمہ دار ہیں، مجھے انہوں نے مختلف اوقات میں کہا تو میں یقیناً اپنی جماعت کے ذمہ دار کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا اور جواب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے جماعت کے وسیع تر مفاد میں اور جماعت کے مشن کاز کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، ان کی دیگر کمیٹی کے ذمہ داران کی بات کو مان کر کے میں نے خوش دلی سے مولانا معاویہ صاحب کو معاف بھی کر دیا ہے، اور میں دعاگو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جتنے بھی شرور و فتن ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، جماعت کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی اور ناصر ہو اور پوری جماعت کا بھی حامی اور ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کے حوالے سے ایک پیچیدہ صورتحال جو اختیار ہو گئی تھی، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے مختلف مراحل میں اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ بہت ساری چیزیں بیچ میں ایسی آتی رہی جس سے خلفشار بڑھتا رہا اور کوشش ہوئی کہ اسے مٹھایا جائے۔ الحمدللہ آج بالآخر میرے ساتھ ٹیم میں جتنے ذمہ داران تھے، مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، مولانا تصدق حسین صاحب، مولانا اشرف طاہر صاحب، عبدالوحید جلالی صاحب اور عبدالجبار حیدری صاحب، عطا محمد نشانی صاحب، اس ٹیم کے تمام حضرات متفق ہو کر انہوں نے قائد اہل سنت سے یہ درخواست کی کہ معاملات جو گزر چکے ہیں ان کو جو ہے اس پر آپ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ میں انتہائی مشکور ہوں جماعت کے سربراہ حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کا، جنہوں نے جماعت کی تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس تمام معاملات پر اپنی پھر شفقت کا مظاہرہ اور پیار کا مظاہرہ کیا۔ مولانا معاویہ صاحب حضرت صاحب کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے جو غلط فہمیاں تھیں ان کا اظہار کیا، اور یہ جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی کہ آئندہ ایسی غلط فہمیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ میں اس حوالے سے اپنی جماعت کے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ معاملات یہاں پر سلجھائے جا چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات میں کوئی بحث کر کے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں یا اس کو فتح شکست بنا کر کوئی نیا ماز کھڑا کرنے کی کوشش کریں، تمام سوشل میڈیا کے دوست ایسی کسی چیز کو نشر نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جو چیز محبت کی ہے اس محبت کو ہم عام کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو وہ جماعت کے اندر خلفشار پیدا کر رہا ہے، اور وہ جماعت کا نہیں ہے اور اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہم ان کی قیادت میں یہ سفر جو جاری ہے اس کو جاری رکھے رہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ قائد اہل سنت کی قیادت میں جو سفر ہم نے شروع کیا ہم ضرور انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ میری طرف سے جماعت کے تمام ان مخلص دوستوں کو اور جماعت سے باہر ان مخلص دوستوں کو جو پریشان تھے آج کے اس کامیاب بیٹھک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس میں جو
محبت کا اظہار حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب کا تھا اور فکر بھی ان کی تھی. آج ان کی اس جو خواہش تھی الحمدللہ اس کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 17 اکتوبر سن 2024 کو فیصل آباد میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، علامہ حبیب الرحمن صدیقی صاحب، اہل سنت کے قائد علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب اکٹھے ہیں اور الحمدللہ ایک عظیم الشان کاز کے لیے ایک لمبا سفر اس تحریک نے طے کیا ہے. اور ماہ اکتوبر کی جب بات کی جائے تو اس میں 6 اکتوبر کو جرنیل اسلام علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 اکتوبر کو استاذ العلماء ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے. ویسے تو سال کے تمام ہی مہینوں میں، ہفتوں میں شہدائے ناموس صاحب و اہل بیت کی قربانیاں آپ کے دل و دماغ میں اور قلوب و اذہان میں موجود رہتی ہیں، لیکن ماہ اکتوبر میں علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان قربانی اور ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جام شہادت نوش کرنا جس عظیم نظریے، فکر اور سوچ کے لیے تھا، وہ یقیناً مجھ سے اور ہم سب سے بہت عظیم تر ہے. اس عظیم الشان کاز کی تکمیل کے لیے ہم الحمدللہ پہلے بھی جماعت کے اکابرین قائدین کے زیر سایہ اس عظیم کاز کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور الحمدللہ آج بھی اسی کا اعادہ کیا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان شہداء کی فکر، ناموس صحابہ و اہل بیت بارے قانون سازی، یہ ایک دن میرے اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی اور ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے. یقیناً جب خیر کا ایک سفر آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس درمیان میں بہت سی غلط فہمیاں اور اس درمیان میں بہت سی ایسی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں جسے وقتی طور پر غلط فہمیوں کے سبب، وقتی طور پر کچھ حالات کے سبب کچھ نہ کچھ چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کو آگے لے کے چلنے میں ایک تعطل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین شہداء قائدین کے اخلاص کی برکت سے اور الحمدللہ ہمارے موجود اکابرین کی اخلاص کی برکت سے یہ خوبصورت سفر ہمارا پہلے کی طرح آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. جنگ کے کچھ معروضی حالات تھے جن کی وجہ سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور بعض جگہ پہ ہمیں محسوس ہوا کہ ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے. اور جب مل بیٹھے تو صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے باتوں کو سوچا جا رہا تھا، جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا، وہ حقیقت سے بہت دور تھی. بہت سی ایسی باتیں جو مجھ تک پہنچیں یقیناً ان کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا. بعض لوگوں نے ہمیں مساجد میں آ کر ایسی باتیں بتائیں، بازاروں میں آ کر بتائیں، سیاسی حلقوں میں بتائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور یقیناً دوسری طرف بھی بعض لوگ دوری کے ایجنڈے کے ساتھ ایک عرصہ تک کام کرتے رہے ہوں گے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کے خون کی برکت ہے کہ وہ تمام تر غلط فہمیاں پھیلانے والے اور تمام تر اس تحریک کے راستے میں جانے یا انجانے میں رکاوٹیں ڈالنے والے الحمدللہ ناکام ہیں، نامراد ہیں اور انشاءاللہ نامراد ہی رہیں گے. علامہ عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. لیکن علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے اور ان کے ساتھ دیگر کام کرنے والے تمام ہی جماعت کے ذمہ داران نے اس شہید کی سوچ کو، فکر کو ایک تسلسل دیا اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی متحد رہیں گے. اللہ تعالی ہمارے اکابرین، قائدین اور ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس عظیم الشان فکر کو لے کر منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس درمیان میں بعض غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں جن کو آج ہم نے بیٹھ کر ڈسکس کیا تو بہت سی باتوں کے بنیاد نہیں تھی، بہت سی باتوں کا وجود نہیں تھا، جس میں بعض دوستوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً جامع مسجد حق نواز شہید میں آ کر بھی بعض باتوں کی خبر دی
جن کا ہم نے بعد میں جب جماعت کی قیادت سے رابطہ کیا تو ان کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا، اور الحمدللہ غلط فہمیاں دور ہو جانے کے بعد ہمارا اکابرین قائد اہل سنت کی قیادت میں سفر جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔